سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة أما بعد مومن کی زندگی دو حالتوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں کی زندگی دو حالتوں کے ساتھ ہے، دو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ زندگی ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ پرکیف زندگی، مست زندگی، محبت سے بھری زندگی، ایک کیفیت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، ہر چیز سے بے فکر رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی حب اور محبت بھری ہوتی ہے کہ عجیب قسم کی زندگی گزارتا ہے اس شخص۔ ایک دوسرا شخص اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ بے کیف، بد مزہ، مایوسیاں، گھبراہٹ، بے چینیاں ہیں۔ دونوں مسلمان مومن بھی ہیں اور دونوں کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا جو ہوگا مستی میں ڈوبا ہوگا، محبت میں ڈوبا ہوگا، کیفیت میں ڈوبا ہوگا، لذت میں ڈوبا ہوگا، اس کی ساری عبادتوں میں لذت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، لطف لیتا ہے۔ سخت سے سخت عبادت جس کو محبوب ہو جاتی ہے اور ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے اس کی زندگی کی جس طرح گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو ہے عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، بس عبادت کر رہا ہے، فرض اتار رہا ہے، پڑھنا ہے، ہر چیز کو ایک طریقے سے بس کرنا ہے، کر رہا ہے، رمضان آئے روزے رکھنے ہیں، لیکن شکایت اکثر یہ رہتی ہے کہ اندر سے وہ خالی خالی ہے، ایک خلا محسوس کرتا ہے، کمی محسوس کرتا ہے، اس کو شکایت بھی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی، میں عبادت بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، تو یہ اندر کیسے خلا ہے میرے، کیفیت کیوں نہیں ہے میرے اندر؟ یہ دو کیفیتیں عام مسلمانوں ہوتی ہیں، ہمارے اندر ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں، جھانک کے دیکھیں ہم اپنے اندر کون سی کیفیت ہمارے اندر موجود ہے۔ دونوں میں سے ایک ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ فرق دونوں میں کیوں ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، دونوں ایک چیز کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں، وہ ایک کیفیت میں اور مستی میں ہر چیز میں لطف آ رہا ہے اس کو، پریشانی کوئی وجوہات ہی نہیں اس میں، اور دوسرا ایسا ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہیں ایک، لیکن فرق کیوں پیدا ہوا کہ ایک میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور دوسرے میں محبت موجود نہیں ہے۔ مسلمان کہتے سب ہیں، لیکن وہ اس چیز کو پہچانتے ہی نہیں کہ جو کمی میرے اندر ہے تو کیفیت نہیں بن رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟
ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، محبت موجود نہیں ہے۔ دیکھیں دو قسم کی محبت ہوتی ہے، ایک تو ہائی محبت ہر آدمی کرتا ہے، شوق بھی رکھتا ہے، اور شوق وہ بھی رکھتا ہے، خواہش اس کی بھی ہے، یا میں بھی قوم میں زیارت کروں یا نبی ہوں، مجھے محبت ملے، دعائیں بھی مانگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ چیز رکھتا ہے، یہ سبحان اللہ، اس کے اندر چیز موجود ہوتی ہے، اور احساس اس کو بھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ حقیقت جو ہے، فرق جو ہے میری زندگی کے اندر، اور یہ جو زندگی میں فرق ہے وہ آخرت میں بھی فرق ہوگا، اس کا موت میں بھی فرق ہوگا، اس کا جنت میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ وہ جو سب کچھ یہاں سے نکل کے جائے گا تو وہ حب رسول کو ساتھ لے کر جائے گا، اور جس کے پاس یہاں بھی نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا دعویٰ یہ زیادہ کرتا ہے، جس میں محبت کی کمی ہوتی ہے نا، اس کمی کو محسوس نہیں کرتا، دعویٰ زیادہ وہ کرتا ہے کہ ہمیں تو جی بڑی محبت ہے نبی پاک سے، ہم تو عاشق ہیں جناب، ہماری کیفیت پوچھیں، ہمیں تو بہت بہت محبت ہے۔ اور کیوں؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر نبی کی محبت موجود نہ ہو۔ جس وقت آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو انجیکشن لگ جاتا ہے اس کے اندر، اس کے اندر محبت کا انجیکشن چل ہی نہیں سکتا، ایمان آ ہی نہیں سکتا محبت کے بغیر۔ تو اس محبت کو محبت سمجھتا ہے، باقی ہے تو محبت، لیکن وہ محبت جو درکار ہے، جو چاہیے حقیقت میں، وہ محبت سنی تھی، اس کا پردہ ہی پڑا رہتا ہے اس میں۔ لیکن وہ آدمی جو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو پا بھی لیتا ہے اور تکمیل ہو جاتی ہے اس کی، تو اتنا فرق ہو جاتا ہے زندگی کے اندر۔ میرے بھائیو، ہم بھی دیکھیں اپنی زندگی میں خلا ہے یا نہیں ہے، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ خلا ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ اب محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خلا کو مٹاتی ہے، یہ درجات پہ لے جاتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی کیفیت جس میں آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب اور ولی بن جاتا ہے۔ بغیر اس کیفیت کے کوئی آدمی بھی اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا، نہ ولی اللہ ہو سکتا ہے، جب تک یہ کیفیت اس میں نہیں اترے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، حب کی نہیں آئے گی، وہ تو وہ ہے ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں سکتا، اس کتاب میں ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے دوستوں میں شمار کیا جائے۔ اتنی بڑی چیزیں محبت نبی پاک جس کے بارے میں قرآن نے بتایا، حدیثوں میں آیا کہ یہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ماں باپ گھر بار سودا جوان باغ سب سے زیادہ عظیم کیا ہو، کیا ہو، اور اس کو ایک آدمی نے، دو آدمی نے، پوری جماعت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سارے ایسے ہی عاشق تھے۔ ہم کس سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، قرآن میں سنتے ہیں، ان کے عشق کی مثالیں نہیں ملتی، اور مست کیسے تھے اپنی زندگی میں، وہ خوش کتنے تھے اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں کوئی دنیاوی آسائش ہونے کے باوجود وہ کتنے خوش تھے۔ تو فرق کیا تھا کہ فرق یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی تھی، محبت آ گئی تھی۔ تو یہ تو محبت یہ جو انسان کو بلند کرتی ہے، لے جاتی ہے، اور فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں آپ کو کیا مثال دوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس وقت یہ کیفیت آ جاتی ہے اللہ کے نبی کی محبت کی، تو یہ پھر پردے میں نہیں رہتی ہے۔ خواہش سب کو ہے نا، زیارت ہو، نبی خواب میں ہو، وظیفے بھی کرتے ہیں، کچھ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ کریں ہے خواہش کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے وہ کام نہیں کرتے جس سے محبت ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو چھپی نہیں رہتی، وہ عیاں ہو جاتی، انسان میں نکل آتی ہے وہ محبت۔ یاد رکھیں، محبت اللہ سے ہو وہ بھی نکل آتی ہے۔ بھئی یہ تو ایک دنیا کی قاعدہ ہے کہ یک طرفہ محبت تو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کا جواب چاہتے ہی نہیں چاہتے، اور جب تک وہاں سے جواب نہیں ہے، آپ کسی اپنے معشوق کو خط لکھیں
اور محبت کا دعویٰ بھی کریں اور وہاں سے جواب نہیں آ رہا ہو، آپ کو مطمئن ہوں گے؟ جب اس کا ٹیکس واپس آ جائے گا تو ٹیکس ہے نا، تو آپ کہیں سبحان اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یار وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ جب تو واقعی میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تجھے تیرا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ذاکر وہی ہوگا، یاد رکھیں، وہی اس ذاکر ہوگا، اصل ذاکر ذکر کرنے والا وہی ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی یاد کر رہا ہوگا. یہ ذکر چاہیے ہمیں دوستوں میں. اگر اللہ یاد نہیں کر رہا تو پھر یک طرفہ محبت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے. تو خیر یہ ذکر کی ٹاپک میں ہی چھوڑتا ہوں، اس وقت دوسری محبت. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے. یہ نہ سوچیں میں تو بہت محبت کرتا ہوں جی، مجھے تو بڑا عشق ہے. اب پوچھیں نا جی میں تو اتنا زیادہ دروشی پڑھتا ہوں، میں تو جناب یہ کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، باقی ہے جی؟ تو جواب آیا؟ جواب آیا تو نہیں. ہو سکتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کرے اور اس کا جواب نہ آئے. امپاسبل ہے ہی نہیں یہ بات. اب میں اور آپ دیکھ لیں کتنا خلا ہے ہماری زندگی میں. اس طرح مریں گے، اس طرح ہماری موت آئے گی. یقیناً جواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. کیسے جواب دیتے ہیں؟ آ کر جواب دیتے ہیں. تو کس انسان سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ یہ تو دیکھیں. اچھا ہم یہ سب چیپٹر ہم نے کیا رکھا ہے کہ خاص خاص آدمیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ تو مثالیں ہیں. اللہ والوں کی زندگی جو ہے وہ ہر اللہ والا یا نہیں ہے اس دنیا کے اندر، یاد رکھیں. وہ پردے میں ہے. نہ جانے کتنے اولیاء اللہ ہوں گے جس میں چند اولیاء اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں اولیاء نہیں بے انتہا آج بھی اس زمانے میں بڑے اولیاء اللہ ہوں گے، لیکن اظہار نہیں ہوتا. ضرورت نہیں ان کو بتانے کی میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن ان کا تعلق وہی ہوتا ہے. نبی پاک میں محبت ہے اور محبت کا جواب مل رہا ہے ان کو. اور ملتا کیسے ہے؟ ایسے نہیں. یہ تو محبوب ہے. چاہتے ہیں کہ وہ ہے کہ یہ جو محبوب جو اپنے عاشق کو ترساتا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. پردے میں نہیں ہوتا. جہاں عشق ہو گیا اس آدمی کو محبت ہو گئی تو سرکار فوراً کے سامنے جواب دیتے ہیں. ہم اگر مثالیں آپ کو دینے لگوں تو شاید کوئی ہسٹری بن جائے، اس کتاب بہت اونچی بن جائے. کسی اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں آج سے لے کے پرانے تک، جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں. چھپے ہوئے تو بہت ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں، بہت چھپے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو محبت جب کرے گا آدمی، دیکھیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں تھوڑی تھوڑی آپ کو مثال دیتا ہوں. سنا نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. عجیب غریب انسان. سنیے کہتے ہیں 70 بار سے زیادہ میں نے نبی پاک کی زیارت کی ہے بیداری کے اندر، بیداری میں. اور کہتے ہیں میں معاملات میں حاضر ہوتا ہوں، بیداری کی حالت میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں. امام شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سم کہ ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جس بندہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پردہ ہٹا دیتے ہیں میرے اور اس کے درمیان سے. وہ بصیرت عطا کرتے ہیں، یعنی وہ بصیرت سمجھتے ہیں نا، وہ روشنی عطا کرتے ہیں دیکھنے کی. سبحان اللہ. کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثالیں دے رہا ہوں. اتنی بڑے آدمی تک کہتے وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کی نہیں خدمات ہے، پردہ ختم ہو جاتا ہے میرا اس کا، کیونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. امام یافی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ خلیفہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں 70 بار ملاقات کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے مشورے کے ساتھ کام کرتا ہوں. عجیب لگ رہی باتیں ہیں نا، کہ ان سے مشورہ لیتا ہوں. مشورہ دیتے ہیں اگر کام میرا ان کے مشورے سے ہوتا ہے زندگی کا. دیکھیے اولیاء اللہ
جب ہم کہتے ہیں اولیاء ولیہ، کوئی ولی اللہ کا ہو نہیں سکتا کہ جس کو نبی میں محبت نہ ہو. محبت کے بغیر ولی اللہ بن نہیں سکتا، اور جس کو محبت ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اور نبی کے درمیان پردہ ہو. آپ کو یہ بتا رہی ہے، آپ ہسٹری بتاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے بھیجا جانے لگا ہندوستان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرق سے لے کے مغرب تک پوری سیر کرائی، اور مجھے اجمیر شریف دکھایا کہ جہاں یہاں تو نے جا کے کام کرنا ہے. یہ رشتہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، میں سب کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، کتنے بڑے بڑے حضرات ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں کہ آپ انکار کر دیں سے. کہتے ہیں میں ظہر کے وقت بیٹھا ہوں تو نبی ہوں تشریف لے آئے. وہ کہنا ہے بیٹا تو واز کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ گھبرایا نہیں، تعجب نہیں ہوا، وہ پتا تھی محبت تھی، تو پردہ پتہ کب سے اٹھ چکا ہوگا، بصیرت کیا ہوگی، دیکھتے ہوں گے دوسرے کو. تو کہنا تو واز کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہتا ہے ابا جان میں واز کیسے کروں، میں تو یہاں یہ تو فصحا لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، میں تو عربی نہیں جانتا، اجمی آدمی ہوں، ان کے سامنے میں کیسے بات کروں، میری کون بات سنیں گے. کہتے ادھر آ. مجھے قریب کیا، کہتا منہ کھول. میں نے منہ کھولا تو 7 بار سبحان اللہ لاب دہن، لاب میرے دہن میں، نبی لاب مبارک میرے دہن کے اندر اتارا، میرے منہ کے اندر ڈالا 7 دفعہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ جا آپ تو حکمتوں کی بات کر، بات کرنے کے ساتھ. آپ تشریف لے گئے. کہتے میں نے ظہر ختم کی، یہ ظہر کی نماز کا بات ہے، ظہر ختم کی تو جو مڑ کے دیکھا تو آدھا شہر میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے، دیکھ کیسے واقعات ہیں. آدھا شہر کے میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حضرت شیخ الحدیث محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بڑے واقعات لکھے ہیں. اس میں ایک بات حضرت شاہ ولی اللہ کو بتاتا ہوں آپ کو. وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کیا تھے، کیا ان کے ساتھ کیا حال تھا. آپ نے 50 سے زیادہ مکاشفات اور خواب اور اپنی حالت بیان فرمائے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ملاقات ہوتی رہی تھی. وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں، میرے والد کو بھی یہی تعلق تھا. ہر ولی کو ہی ہوتا ہے. میں چند مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں. آج بھی جس کو آپ ولی کہیں گے اس کی یہ کیفیت ہوگی، پردہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے نہیں بتائے یا نہ بتائے، لیکن اپنی کیفیت میں ہے. ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ولی اللہ وہی ہوا جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا. دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے زندگی میں. تبھی تو بے کیف پھرتے ہیں، وہ مستی کے ساتھ وہ پھرتے ہیں. الحمدللہ کی نمازیں ہر چیز مستی. کیا لکھتے ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ تم بیمار تھا، تو میں سخت پریشان تھا. تو میں کیا دیکھا کہ نبی پر تشریف لائے اور کہنے کیا حال ہے بیٹے کا، میرے بیٹے کا کیا حال ہے. تو فرمائیے طبیعت سخت خراب ہے. آپ نے شفا کی دعا کی اور اپنے ریش مبارک سے ایسے 2 بال توڑے اور کہتے میرے ہاتھ میں پکڑا لیے. میری جو آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ میں 2 بال تھے. اور فرمایا میرے والد صاحب نے اس میں سے 1 بال مجھے بھی دیا جو میرے پاس موجود ہے، اور میں بالکل تندرست ہو گیا، اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک. تو میں کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ یہ کیفیت محبت ہر مسلمان کے لازم ہے کہ نبی پاک کی یہ محبت ہمارے میں آئے. اور یہ محبت نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیں کہ ایمان ہی کامل نہیں ہوتا آدمی کا. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اور کہ نہیں الحمدللہ نماز پڑھیں حج کریں جو کچھ دین کا کام کریں، لیکن اس سٹینڈرڈ کو دیکھیں کہ مجھے میں اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے یہ نہیں ہے. محبت کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پردہ اٹھ جائے. خود میرے شیخ علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ کہ کئی واقعات ایسے ہیں، ان کا عجیب تعلق ہوتے ایسے بھی کرتے تھے کہ خط لکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے پاس ہے وہ خط لکھتے تھے اور کہتے یہ خط جا کے پڑھو. میں تو نہیں جا سکتا، پکڑا دیتے کسی کو کہ جا روزے مبارک جا کے خط پڑھ. وہ جا کے خط پڑھتا تھا. جانے علی مرتضی وہ ایڈریس کر رہے ہیں، خط کرتا تھا. وہ خط میں کیا لکھتے تھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں نے آنا ہے، میرے بچوں نے آنا ہے. پتہ وہ اپنے حالات لکھتے تھے، میرا انتظام ہونا چاہیے. جیسے ہم نے خود دیکھا ہے
الحمدللہ لوگوں سے پہلے ایسے پہنچے ہوتے تھے. اور کئی واقعات ہیں آپ کے، وہ نہیں بتاتے تھے کیوں ولی اللہ تھے. جو ولی اللہ ہوگا اس کے پاس پردہ نہیں ہوگا. ہم تو بھائی روٹی چوچوں کے چکر میں پڑے ہیں. کیا زندگی ہے ہماری؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی حاصل کی ہے ہم نے دوست؟ اس کو بہت اونچی بات سمجھتے ہیں. وہ ہے یہی ہر مومن کی شان، ہر مومن کا سٹیٹس یہ ہے. اچھا کیوں بنے یہ لوگ؟ فرق میں بتایا کیا فرق تھا، کیوں فرق ہے دو مومنوں میں؟ اس مقام پہ ایک پہنچ جاتا ہے، ایک اس مقام پہ وہیں کے وہیں رہتا ہے. فرق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب مصطفیٰ، یہ فرق پیدا کر دیتی ہے. تو ظاہر ہے پتہ ہے ہمارے محبت تو نہیں ہے بھائی، محبت تو نہیں ہے. تو ابھی اس محبت کو کیا کریں، کیا کریں؟ یہ تو میں پیدا کرنی. ایک وظیفہ بتا دوں آپ کو، کریں گے؟ اس مصطلح پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، یہ میں نہیں بتا رہا. کون بتایا کہ وظیفہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عاشق بناتے ہیں. بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ. وہ چاہتے ہیں ہر مومن میرا عاشق بن جائے. کیوں؟ کہ میں چاہتا ہی نہیں میرے اس کے درمیان پردہ رہے. اللہ، میں اس کی بات سنوں، میری بات سنے، وہ مجھے دیکھے، میں اس کو دیکھوں. عجیب ٹاپک آیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک درویش آیا میرے پاس. درویش بچہ تھا، 18 سال کا بچہ. تو وہ آتا رہتا ہے، مطلب سبق شبق لے رہا ہے بیچارہ. تو ہے درویش صرف آدمی. تو اس نے ایک سوال مجھ سے عجیب کر دیا. یہ سارا بیان میرا اس وقت بنا کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے، واقعی سے عجیب بات کر رہا ہے. تو اس نے صرف ایک بات کہی. میں کہ آج کو مجھے آئے ملنے، کہتا حضرت میں نے ایک سوال چاہیے. میں بتاؤ کیا پوچھنا. کہتا جی یہ نبی کی محبت مجھ میں ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے محبت ہے؟ میں کہ یہ تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. سبحان اللہ، میرا دماغ پھر گیا جب سے. میں کہ اس کو کیا جواب دوں؟ پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھ میں محبت ہے. بس اس فکر میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا یہ مضمون میرے ذہن میں ڈال دیا. بولے سبحان اللہ. میں اس سے پہلے تو یہ مضمون میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. تو میں اس سے کہ بھائی میں تجھے جواب، کیونکہ یاد رکھیں باذن اللہ جب کوئی انسان آتا ہے جیسے آپ لوگ سالک ہیں، جتنی باتیں میں نکلیں گی الحمدللہ وہ میری نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہوگی؟ وہ آپ کی ہوں گی. انسان کا اللہ سے تعلق کتنا ہو جاتا ہے کہ عام حالات میں جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس معاملے کو پوچھیں گے جب وہ اللہ کو پانے کے لیے چلتا ہے تو کیا اس کی باتوں کو چھپا کے رکھیں گے؟ نہیں. اس کو جو چلنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نیت سے مجلس میں پہنچتا ہے، کسی ایسی مجلس میں جہاں خالص اسم کی بات ہوتی ہے، تو سارے پیغامات وہ اللہ کی طرف سے اس کو دے دیے جاتے ہیں انفرادی طور پر. کوئی اس کو قبول کر لیتا بن جاتا ہے، کوئی اس کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے. یہ عام مجلس ہوتی ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عام مجلس ہوتی ہی نہیں ہے. یہ پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. گرفت کرنا چاہیے ان کو. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بھائی تو کچھ تو ریگولرلی آتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں. میرے مجمع اکثر یہ ہوتا ہے کہ 50% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو میں کبھی جانتا نہیں، آئے اچانک چلے گئے، آ گئے. 50% صرف 50% پرمنٹ لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میری ہلکی کی خاصیت عجیب ہے. آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، جانا نہیں. وہ خود ہی آتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھیجتا ہے، پیغام دیتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے الحمدللہ منزلوں کو پا لیتا ہے. یہ وہ عام چیز سمجھتے ہیں لوگ، بھائی پیری مریدی چل رہی ہے، یہ فلاں. یہ ہنسی ایسی بات ہے. یہ آج کا پیغام اتنا بڑا پیغام ہے جو میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی. اس بچے کے سوال سے پہلے، بچہ کہہ رہا ہوں تو 18 سال کا 19 سال کا ہے، سوال سے پہلے خود میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. میں بھی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہوں، نعتیں لکھتا ہوں، روتا ہوں. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر دعویٰ کرتے ہو تو کیفیت کہاں ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے محبت؟ کیونکہ وہ تو پردہ ہی اٹھ جاتا ہے. خود اللہ کے نبی نے ہمیں مثال دی آپ اتنے بڑے ولی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جب وہ مجھ سے محبت کر لیتا، اللہ اپنی حکمت سے اس کی بصیرت پیدا کر دیتا اور پردوں کو ڈالتا ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھے دیکھتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی بات ہے. تو میرے بھائیو پھر میں نے وظیفہ دیکھا. ان لوگوں نے وظیفے کون سے کیے ہیں؟ اللہ کے دوستوں نے، اللہ کے ولیوں نے.
اتنے دیدار نبی پاک سے ملے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک، ایک ان کی بھی بات ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نبی پاک کو اپنے سامنے سے نہ دیکھوں تو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. ہر وقت حاضری، بصیرت. پر سبحان اللہ. ہم تو پتہ نہیں اس دنیا میں عجیب لگ رہی ہیں باتیں ہمیں. یہ تو عجیب خواب والی باتیں ہیں، جبکہ یہ کیا چاہیے. ایک وجہ بتاؤں آپ کو، کس نے بتایا یہ؟ اللہ کے نبی نے خود بنایا. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن میرا عاشق بن جائے کہ ہمارے درمیان پردہ ہی نہیں رہا ہے. کریں گے؟ ٹھیک ہے. باتیں تو پہنچتی ہیں الحمدللہ، باتیں تو پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تو وظیفہ بتایا، ان لوگوں نے وہ وظیفہ کیا. جب یہ وظیفہ کیا محبت پیدا ہوئی. محبت پیدا ہوئی تو میرے درمیان سے پردے ختم. باقی سب آرٹیفیشل محبتیں ہیں، سب دعویٰ بیکار ہے. وظیفہ بتاؤں؟ میں نہیں، اللہ کے نبی نے خود بتایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی احبنی. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کہتا ہے اس کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو میری سنتوں پہ ڈال دیا بس میں نے اس سے محبت کر لی. جن لوگوں نے میں چند باتیں بتائی ہیں تو کروڑوں کے حساب سے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے محبت اس طریقے سے کی تھی. اللہ کے نبی کے اس پیغام کو سینے سے لگا دیا کیونکہ سچی عاشق بننا چاہتے تھے، وہ سچی محبت چاہتے تھے. آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں 5 بجے آئے بھی جس نے دکان کھول لی میں بیچ رہا ہوں. اگر آپ نے دکان لینی ہے تو آپ 4 بجے آئیں گے دکان لینے کے لیے. وہ آپ کو چاہیے وہ چیز، آئیں گے نہیں آئیں گے. میں گاڑی آکشن کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت گاڑی ہے. میں کہتا ہوں یہ گاڑی آکشن ہوگی 3 بجے، تو جس نے گاڑی کی خواہش ہوگی وہ 3 بجے سے پہلے پہنچے گا نہیں کہ یا کوئی اور نہ سودا لے لے. ہوگا نہیں ہوگا. میں مکان بیچ رہا ہوں، میں کہ کل مکان میں اپنا بیچوں گا، اس کی قیمت یہ ہے، جو لینا چاہے تو آ جائے. 2 بجے بیچوں گا تو آنے والے 1 بجے سے آپ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ میں نے مکان لینا ہے، دکان لینی ہے. وقت سے پہلے آئیں گے آپ. سبحان اللہ. کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ دکان چاہیے، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، صرف صحیح ہے. تو وہ لوگ تھے کہ ایمان کے لیے ہمیں زندگی ایسی چاہیے کہ ہم ان کو دیکھیں وہ ہمیں دیکھیں. اللہ یہ تو انہیں پتا چلا کہ ہمیں تو زندگی چاہیے. تو انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کتنا بہترین کلیئر پیغام دیا. من احب سنت کہ تو بس اپنی زندگی کو مکمل طور پر میری سنتوں پہ ڈال دے. تیرا ظاہر باطن، تیرا کام، تیرا گھر، تیرا باغ، تیرا رہنا، تیرا سہنا، تیرا اخلاق، تیرا ہر چیز جو ہو اندر سے لے کے باہر تک کس کے مطابق ہو میری. مجھے بتائیں ایک بھی اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں جس کو ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی زندگی میں کنٹراسٹ ملے گا آپ کو؟ ملے گا. ان کی زندگی غربت بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، بیٹے بھی مرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پریشانی آتی ہیں، ہر چیز سے گزر ہوتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس موقع پہ نبی کریم نے زندگی کو کیسے گزارا، اسلام میں آپ کیسے تھے، اس وقت آپ نے کیا کیا تھا، جب یہ غم آیا تھا تو کیا کیا تھا، اس وقت آپ نے کیسے لباس پہنا تھا، اس وقت آپ کیسے چلتے تھے، اس وقت آپ نے کیسے کیا تھا. ایک ایک. اور یہ وجہ ہے کہ کسی بھی آپ پیغمبر کی زندگی اتنی ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے جو کہ نبی پاک کی یہ بھی زندگی ہے کہ آپ کس طریقے سے پیشاب فرماتے تھے. نبی کی زندگی اتنی کلیئر ہو، اندر باہر کوئی ازواج، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا. آپ نے کیوں آپ چاہتے کہ میرے عاشق پیدا ہوں. امام ربانی مجد ثانی مجدد وقت اندازہ لگائیں، جانے لگے، رحلت کا وقت ہے، رشتے نظر آنے والے شروع ہونے لگے. تو آپ نے کہا کہ گھبرا گئے کہ مجھ سے ایک سنت ادا نہیں ہوئی ہے. یہ دیکھیں اور اللہ کی شان بتا رہا ہوں کہ مجھ سے ایک سنت ادا نہیں ہوئی ہے. اس کو میں کہ ایک بچہ کوئی پیدا ہو چھوٹا، اس کو لے کر آؤ. اس بچے کو لائے گا، اس بچے کو لایا تو اللہ نے خود ہی کہا تھا نا، انہوں نے گود میں پکڑا، مرنے سے پہلے گود میں پکڑا تو اس نے پیشاب کر دیا. تو الحمدللہ یہ سنت ادا ہو گئی کہ نبی پاک یہ واقع ہوا تھا. ایک بچہ آیا لے کر آئیں کہ صحابیہ، اس بچے نے پیشاب کر دیا.
تو فرمایا یہ سنت مجھ سے ادا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے سنت کو پورا فرض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، کل 10 گھنٹے دلیلیں دیں، تقریریں سنائیں، اس مسئلے سنائیں، باتیں سنائیں، سبحان اللہ، یہ کون سا محبت کا انداز ہے میرے بھائی؟ وظیفہ تو اللہ کے نبی نے خود ہی بتا دیا، محبت سنتی، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارو، شمائل پڑھو، ایک ایک واقعے کو پڑھو نبی پاک سنت۔ وہیں غصہ ہے، غصہ آ رہا ہے کسی پر، آپ کو اختلافات بڑھ رہے ہیں آپ کے، کہیں بھی رنجشیں بڑھ رہی ہیں آپ کی، ہمارے پاس گائیڈ لائن کون سی ہونی چاہیے؟ آپ کی ازواج بھی تھیں، لڑائی بھی ہوئی، جدائی بھی ہوئی، غصہ بھی آیا، ہیں واقعات نہیں؟ ہر بیوی کے ساتھ تعلق کو پیش کیا گیا، ناراض ہو گیا، الگ سو بھی گئے، پھر منائے بھی ایک دوسرے کو، سارے واقعات زندگی کے کوئی ایسا لمحات نہیں ہے جس میں آپ نبی پاک میں گائیڈنس نہیں ملتی۔ ہم تو بندر اس وجہ سے ہیں، بس عاشق تو بہت بڑی بات ہے، بالکل الحمدللہ ہم سب عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم محبت نہیں رکھتے۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس سے تم عشق کرو گے تو پردہ رکھنا ہی نہیں ہے، جواب فوراً دے گا، خواب میں آئے گا، سامنے زیارت کرائے گا، سامنے باتیں بتائے۔ اسی دور کے ایک ولی کی بات کرتا ہوں آپ سے، محبت تھی، ملاقات ہو جاتی تھی، بیٹا سخت بیمار ہو گیا، دمے کا دائمی مریض تھا، اس وقت ملاقات ہو رہی تھی نبی پاک سے، پوچھ سکتی پریشان ہے، کہتی ہے ابھی پتہ چلا ہے میرا بہت سخت بیمار ہے، اس کو تو دما ہوا ہے، کہتی یہ پڑھنا جا کے فوراً، آپ نے وظیفہ دے دیا کہ جا کے دم کر دو، وہ سیدھا گیا جا کے دم پڑا، زندگی میں کبھی دما ہوا ہی نہیں اس کو۔ یہ بات ہی ہے، قرآن بتاتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کون سی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہے ہمارے۔ ہم تو پہلے وہی ہیں کہ جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، کیونکہ تو اللہ معاف فرمائے، وہ تو بس اللہ غفور الرحیم پہ چکر میں گھسے ہوئے ہیں، اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ایک تو وہیں فارغ ہیں، دوسرے جنہوں نے شروع کر دیا تو وہ بھی کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ جی سنت کے لیے، یہ بتاؤ جی کیسا تھا، فلاں بتاؤ، اور تیسرے وہ ہیں کہ ہم تو عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ پاگلو کس سے محبت کر رہے ہو؟ ایک عام آدمی سے محبت کرتے تو تمہیں جواب دیتا ہے، تو نبی کو سے محبت کرو جواب نہیں دو گے، رب سے تم محبت کرتے ہو رب جواب دیتا ہے، تو تمہیں کس سے محبت کر رہے ہو؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہمیں محبت کرنی پیدا کرنی نا محبت بھائیو۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم پر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک میسج دیا ہے بہت بڑا، آج کا عظیم میسج ہے بھائیو، کامیابی اس میں کہ ہم نبی پاک ہر وقت حضوری کے اندر موجود رہنا چاہیے، ہر وقت الحمدللہ ایسا تعلق پیدا ہو جائے سرکار کو۔ کس وقت ہوگا؟ جب نبی کریم سنتی اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ سب سنت کے مطابق ڈال دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعوٰ یاسین الحبیب المنین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم إنک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وقطنا وعمدنا كل ذلك عندنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.